ریتی سے ملوث ہو اور اس میں دودھ جیسی چیز کو ڈال دی جائے. جی وہ سب اسلامی بینک میں رقم کو انویسٹ کر کے لینا کیسے ہے؟ اسلامی بینک کے اوپر علماء کی دو رائے ہیں. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی رائے اس کے حلال ہونے کی ہے، باقیوں کی حرمت کی ہے. آپ ان میں سے جس کی رائے بھی اختیار کریں آپ کے لیے گنجائش موجود ہے. فتویٰ نہیں لگ سکتا کیونکہ علماء کی دونوں رائے ہیں، آپ کے خلاف فتویٰ نہیں ہوگا. جس کی تحقیق پر آپ اعتماد کریں آپ کام کر سکتے ہیں. مفتی صاحب اسٹیٹ لائف انشورنس، یہ معاملہ سود کا ہے. مفتی صاحب ایک دیوبندی امام صاحب مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دیتے ہیں. یار امام تو عام بندے کو بھی گالی دے تو تب بھی اس کی امامت مشکوک ہو جاتی ہے، اور یہ امت کے امام کو گالیاں دے رہا ہے. اور 2 رکعت کا امام اور ہوتا ہے، امت کا امام اور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ربط قائم فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. لاکھوں علماء کے قائد ہیں، قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان. آپ اس طرح کی بات کر کے غلط معاملہ کر رہے ہیں. ایسے امام صاحب کو توبہ کرنی چاہیے. مفتی صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب اور مودودی صاحب میں موازنہ کریں ان کے خیالات کے وقت. ڈاکٹر اسرار صاحب کا معاملہ مودودی صاحب والا معاملہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو علماء کا اختلاف تھا وہ ایسی فروعی باتوں پہ تھا جن کا جواب دیا جا سکتا ہے. مودودی صاحب کا معاملہ اس سے اوپر ہے. مودودی صاحب کو آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے کھاتے میں نہ ڈالیں. مولانا مودودی صاحب نے جتنی باتیں صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، انبیاء اور اولیاء کے لیے لکھی ہیں، تو مودودی صاحب سے محبت کرنے والوں کو میں جملہ کہتا ہوں، یہاں سے صحابہ کا نام نکال لیں اور مودودی کا نام ڈال لیں. اس کے بعد آپ عبارت پڑھیں. اگر آپ کو برداشت ہو جائے تو آپ ہمیں کہیں. یہ میرا جواب نہیں ہے، شہید ختم نبوت حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے انبیاء کے لیے جو اس نے لفظ لکھے ہیں. آپ مجھے بتائیں بنی اسرائیل کے چرواہے جیسا لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھنا نعوذ باللہ کیا ہے؟ میں یہاں لکھ دوں لاہوریوں کا چرواہا، مودودی کے لیے قبول کریں گے لوگ؟ یہاں انبیاء کا نام نکال کے میں ان کا ڈال دوں، ان سے نام نکال کے جہاں حضرت عائشہ کا لکھا وہاں محمودہ بیگم کا ڈال دو، ان کی اہلیہ کا. برداشت کریں گے؟ کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مسلمان صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ ہم یہ گالیاں برداشت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے ہر معاملے کو وضاحت کے ساتھ دیکھا کریں. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.